کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جز نمبر 1، ملاحظہ کریں یہاں پر باب النہی عن الکلام فی الکیفیہ، اللہ کی کیفیت کے متعلق کبھی نہ سوچو نہ بات کرو۔ ولی ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تکلموا فی خلق اللہ، اللہ کی خلقت کے متعلق بات کرو کہ اللہ نے فلان چیز بنایا، اس میں کتنی حکمت ہے، زمین آسمان بنایا، سورج بنایا، ہمیں بنایا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی کیا عظمت ہے، ذرے کو بنایا، چیونٹی کو بنایا، ٹھیک ہے نا، کتنی عظمت ہے اس میں۔ ولا تتکلموا فی اللہ، اور اللہ کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق بات نہ کرو، سوچا نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا، آپ کا ذہن اس سے محجوب، ذہن خود کہتا ہے جے گئے چیز کو آپ نہیں دیکھتے، جب اس کا نہ مکان ہے نہ زمان ہے تو وہ آپ کی سوچ میں نہیں آ سکتا، نا آپ کی سوچ میں یہ چیزیں آ سکتی، یہ چیزیں بھی نہیں آ سکتی جو ہمارے سامنے ہے، یہ چیزوں کو بھی ہم اچھی طرح سے نہیں جانتے، دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، مثلا یہ ہمارے سامنے کوئی دیوار ہے، کوئی پتھر ہے، اس کو ہم ہر لحاظ سے نہیں جان سکتے کہ کیا چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ان کو امپیریکلی ہم ان کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں، ہر لحاظ سے نہیں جان سکتے۔ اب سائنس اتنی آگے بڑھ چکی ہے، ایک سیل جو ہے اس میں پھنس گئے ہیں سب، کہ اس کی تحقیق ابھی شروع ہوئی ہے، سیل جو ہے نا 100 سال سے اس پہ تحقیق ہے، 150 سال سے بھی ختم نہیں، وہ 300 سال مزید چلتا رہے گا، 1000 سال کے بعد بھی آ جائیں گے نا، اس کے اسرار مزید کشف ڈسکور ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات، وہ آپ امپیریکل چیزوں کو آپ ان کو آپ جو ہے اس کی کیفیت کو جان سکتے ہو، اس کی ذات کو اللہ کو نہیں جان سکتے، وہ کسی چیز جیسا ہے ہی نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ وحدہ لا شریک لیس کمثلہ شیء، اس جیسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے متعلق بات نہ کرو اور نہ سوچو، فإن الكلام فی اللہ لا يزداد صاحبہ الا تحیرا، اللہ کے متعلق بات کرنا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ صرف انسان کو گمراہ کر لیتا ہے۔ صرف وہی باتیں جو بھئی ہم نے قرآن و سنت سے اخذ کی ہے وہ عقلی باتیں ہیں، اور سب ریشنل ہے، irrational نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں اللہ کے متعلق فرض کرو کہ یہ ہے، یہ ہوگا، یہ آپ کافر بن جائیں گے، آپ اپنے فرضی خدا بنائیں گے، اور آہستہ پھر فرضی خدا کو کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ سرگردان ہو جائیں گے، پھر آپ وہی ایتھیسٹ ملحد بنیں گے۔ فرمایا ان اللہ عز وجل یقول وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ سرانجام ہے اللہ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ جو ہے سرانجام ہے، آپ کی باتوں کا اینڈ، آپ کی تفکر کا اینڈ جہاں ختم ہوتی ہے وہ اللہ ہے۔ فَإِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسِكُوا، جب بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے تو چپ کرو، آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی، بات نہ کیا کر۔ فرمایا میرے آقا، میرے سید امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في اللہ، لوگوں کو جائز ہے کہ سوچیں، بات کریں، ڈسکور کریں چیزوں کو، لیکن اللہ کے جب اللہ تک پہنچ جاتی ہے تو عقل یہاں پہ رک جاتا ہے، عقل بالکل ڈیٹیکٹ کرتا ہے اللہ موجود ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں جو شریعت نے بتا دی، کیسا ہے یہ سمجھ، کس جیسا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذَلِكَ، جب آپ لوگوں سے یہ بات سنو کہ اللہ کس طرح ہوگا، خاموش، ایک جملہ کہہ دو، لا الہ، یہ کہو، لا الہ الا اللہ الواحد الذی لیس کمثلہ شیء، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا وہ میرا معبود ہے، اس کے سوا وہ میرا خالق ہے، اس کے سوا نہ میرا معبود ہے نہ میرا خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یہ کہہ دو۔ اس کے علاوہ عقل وہاں اس تک نہیں پہنچتی کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف